بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارا دن چھلیاں بیچ کر کتنا کما لیتے ہو؟ ایک بڑی گاڑی والی بیگم صاحبہ نے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے نظر جھکا کر کہا 600-700 بن جاتے ہیں۔ تو اس نے اپنے پرس سے نوٹوں کی گڈی نکال کر میرے اوپر پھینکتے ہوئے کہا، دن رات نوٹوں میں کھیلو گے، لیکن بس میرا ایک کام کرنا ہوگا، بولو سودا منظور ہے؟ میں حیران پریشان ہوں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس وقت گاڑی سے 5 سال کی بچی نکلی اور پاپا کہہ کر مجھ سے چمٹ گئی۔ میرا نام ظفر ہے اور میں ان پہاڑوں سے تعلق رکھتا ہوں جہاں نہ سڑکیں ہوتی ہیں نہ روشنی ہوتی ہے، جہاں رات کا اندھیرا انسان کے اندر تک اتر جاتا ہے، جہاں غربت اتنی گہری ہے کہ بچے بچپن میں ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں، جہاں مائیں بچوں کے لیے دعا کے سوا کچھ نہیں رکھتی اور باپ محنت کے باوجود خالی ہاتھ گھر لوٹتے ہیں۔ میری زندگی بھی انہی اندھیروں میں پل کر جوان ہوئی تھی۔ میری ماں باپ نے کبھی خواب نہیں دیکھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ خواب دیکھنے والے روٹی نہیں کھا سکتے۔ ان کے لیے خواب صرف وہ ہوتے تھے جو بھوک کی نیند میں دیکھتے تھے۔ میرے بہن بھائی بھی اسی طرح پل رہے تھے، جیسے جنگل میں کوئی پودا بے وقت بارش کے سہارے اگتا ہے۔ میں ان سب کے بیچ بڑا ہوا اور سوچا کہ کچھ کر کے دکھاؤں گا، کچھ ایسا جس سے ماں باپ کا چہرہ روشن ہو جائے، بہنوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، بھائیوں کو عزت مل جائے۔ اور وہ دن آیا جب میں نے پہاڑ چھوڑا اور شہر آ گیا۔ میرے ہاتھ میں کوئی ڈگری نہیں تھی، میرے پاس کوئی سفارش نہیں تھی، میرے ساتھ صرف یہ امید تھی کہ میں کچھ نہ کچھ کما لوں گا، گھر والوں کی زندگی تھوڑی آسان ہو جائے۔ شہر میں آ کر سب سے پہلے جو کام ملا وہ تھا چھلی بیچنے کا۔ پہلے تو دل نہیں مانا، مگر پھر ماں کے چہرے کی جھریاں یاد آئی، باپ کی خاموش نظریں یاد آئی، بہنوں کے پرانے جوڑے اور بھائیوں کے ننگے پاؤں یاد آئے۔ تو دل نے کہا، ظفر اب پیچھے نہیں ہٹنا، اب ہاتھوں کو محنت کا رنگ دینا ہوگا۔ پھر کیا تھا، میں نے چھلی بیچنا شروع کر دی۔ ایک ٹھیلا خریدا، اس پر ایندھن رکھا، کچھ چھلیاں خریدی اور شہر کے ایک مصروف چوراہے پر جا کر بیٹھ گیا۔ شروع میں لوگ حیران ہو کر مجھے دیکھتے تھے، اکثر کہتے تھے کہ تم شکل سے چھلی بیچنے والے نہیں لگتے، کوئی تعلیم یافتہ انسان لگتے ہو۔ تو میں ہنس دیتا اور کہتا، مجبوری انسان سے سب کچھ کروا دیتی ہے، کوئی بھی خوشی چھلی نہیں بیچتا، سب کے پیچھے کوئی کہانی ہوتی ہے، اور میری کہانی بھی ایسی ہی تھی۔ دن بھر کی دھوپ میں کھڑا ہو کر جب چولہے کی آنچ چہرے کو جھلسا دیتی تھی اور پسینے سے کپڑے بھیگ جاتے تھے، تب دل چاہتا تھا سب چھوڑ چھاڑ کر واپس پہاڑوں میں جا بسوں، لیکن پھر وہی ماں باپ یاد آ جاتے۔ کبھی بچے آتے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کبھی ان کے ہاتھ میں کوئی پھٹا پرانا نوٹ ہوتا جو شاید کسی دکان سے رد کر دیا گیا ہوتا، تو وہ ہنستے ہوئے میرے پاس آتے اور کہتے، چاچا چھلی دے دے، یہ لو پیسے۔ اور میں چپ چاپ ان کو چھلی دے دیتا تھا، ان سے کچھ نہ کہتا، نہ ہی ان کے نوٹ کو لوٹاتا، کیونکہ مجھے بچوں سے پیار تھا۔ شاید کہ اس لیے میرے بہن بھائی چھوٹے تھے اور میں انہیں ہر بچے میں دیکھتا تھا۔ جب شام کو ٹھیلا سمیٹتا تو بچی کچھ چھلیاں خود نہیں کھاتا، بلکہ کسی اور بچے کو دے دیتا جو سڑک کے کنارے کھڑا ہوتا یا کسی کوڑے دان میں کچھ ڈھونڈ رہا ہوتا۔ شہر کا نظام بہت سخت تھا، ہر چیز کا کرایہ دینا پڑتا تھا، ہر روز کچھ نہ کچھ خرچہ نکلتا تھا، ایندھن کے پیسے الگ، چھلیاں خریدنے کے الگ، کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا تھا، پر میں پھر بھی ماں کو ہر مہینے تھوڑے بہت پیسے بھیج دیتا تھا اور خود کبھی خیراتی ہوٹل سے کھانا کھا لیتا تھا، کبھی فٹ پاتھ پر بھوکا سو جاتا تھا، لیکن مجھے شکایت نہیں تھی، کیونکہ میرے اندر امید زندہ تھی اور میں سوچتا تھا کہ ایک دن سب بدل جائے گا، لیکن وہ ایک دن کب آئے گا یہ پتہ نہیں تھا۔ وہ دن آتا بھی ہے یا نہیں، شاید یہی سوال میرے ساتھ ساتھ جیتا تھا۔ میں اکثر
خواب دیکھتا تھا کہ ایک دن میرا بھی گھر ہوگا، ایک دن میری بھی عزت ہوگی، ایک دن ماں کو ہسپتال میں علاج ملے گا، بہنوں کے لیے نئے کپڑے ہوں گے اور بھائیوں کو اسکول بیگ ملے گا۔ لیکن فی الحال ان خوابوں کو سچ کرنے کے لیے صرف ایک چھوٹا سا ٹھیلا تھا اور ایک تھکا ہوا سا ظفر جو دن بھر لوگوں کے تن سنتا لیکن چپ چاپ ہنستا رہتا۔ پر کچھ دنوں سے ایک عجیب سی بات ہونے لگی تھی۔ جس جگہ میں اپنا ٹھیلا لگاتا تھا وہاں سے سڑک کے پار ایک بڑی سی گاڑی آ کر روز کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس کے شیشے کالے ہوتے تھے، اندر کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، پر میرا دل کہتا تھا کہ اس گاڑی کے اندر کوئی مجھے مسلسل گھور رہا ہے۔ میں جیسے ہی ٹھیلا لگاتا وہ گاڑی آ کر وہیں کھڑی ہو جاتی۔ پہلے پہل میں نے سوچا کہ شاید یہ اتفاق ہے، لیکن اب روز ایسا ہونے لگا تھا۔ گاڑی آتی کھڑی ہوتی، میں چھلیاں بیچتا رہتا اور بار بار میری نظر اس طرف اٹھ جاتی۔ نہ جانے کیوں میرا دل بے چین ہو جاتا اور ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا جیسے کوئی مجھے بہت قریب سے دیکھ رہا ہو، پر میں خاموش رہتا، اپنے کام میں لگا رہتا۔ دل میں طرح طرح کے خیالات آتے تھے، کہیں کوئی دشمن تو نہیں، کہیں کوئی پولیس والا تو نہیں، کہیں کوئی پہچاننے والا نہیں، پر میرا تو شہر میں کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا جس نے مجھے پہچاننا ہو۔ اس لیے پھر سوچتا تھا کہ شاید کوئی مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، یہ شاید کسی کی نظر میں کوئی خاص انسان ہو جو میں خود نہیں جانتا تھا۔ پر ہر بار گاڑی آتی کھڑی ہوتی اور پھر رات ڈھلتے ہی چپ چاپ چلی جاتی، بغیر کسی اشارے کے، بغیر کسی دروازے کھولے۔ بس ایک سناٹا رہ جاتا اور میرے دل میں ہزار سوال جن کے جواب کہیں بھی نہیں تھے۔ ایک دن کی بات ہے جب سورج نے ابھی اپنی روشنی پوری طرح نہیں پھیلائی تھی اور پارک کے باہر میری ریڑھی کے قریب بچوں کی ہنسی کی آواز سنائی دے رہی تھی، تبھی میری نظر ایک چھوٹی سی لڑکی پر پڑی جس کی عمر 5 یا 6 سال سے زیادہ نہ ہوگی۔ وہ گلابی رنگ کا فراق پہنے ہوئے تھی اور اس کے بالوں میں نیلے رنگ کی ریبن بندھی ہوئی تھی جو ہوا کے جھونکوں سے لہرا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ کسی کے ساتھ پارک میں کھیلنے کے لیے آئی ہے، کیونکہ اکثر شام کے وقت مائیں اپنی اولاد کو لے کر آتی تھی اور بچے پارک میں جھولوں کے ساتھ کھیلتے تھے، لیکن وہ لڑکی پارک کے اندر جانے کی بجائے باہر سڑک کے کنارے آ کر پتھروں سے کھیل رہی تھی، جیسے اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ خطرہ کیا ہوتا ہے۔ میں اپنی چھلیاں بھوننے میں مصروف تھا، لیکن پھر بھی میری نظر بار بار اسی کی طرف جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے اپنی نظریں ہٹائی اور جیسے ہی میں نے سر اٹھایا اور دیکھا، دور سے ایک گاڑی بہت تیز رفتاری سے اس کی طرف آ رہی تھی اور وہ بچی سڑک پر جھکی ہوئی تھی، شاید اسے کچھ اٹھانا تھا۔ میرا دل جیسے سینے سے نکل آیا، میں سب کو چھوڑ کر ہوا کی طرح دوڑا اور اس لڑکی کو اپنے باہوں میں بھر کر سڑک سے دور ہٹ گیا۔ گاڑی اتنی تیز تھی کہ اگر ایک لمحہ بھی دیر ہو جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ گاڑی والا تھوڑا آگے جا کر رک گیا، پھر تیزی سے دروازہ کھولا اور غصے میں چلانے لگا کہ دیکھ کر نہیں چل سکتے ہو، اگر کچھ ہو جاتا تو میری ہی غلطی بن جاتی۔ میں پہلے تو خاموش رہا، لیکن جب اس نے دوبارہ بدتمیزی کی تو میرے اندر کا سارا غصہ پھٹ پڑا۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، تم ہی غلط ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ بچوں کا پارک ہے اور بچی سڑک پر ہے؟ اتنی تیز گاڑی چلا رہے ہو جیسے کوئی مقابلہ جیتنے کے جا رہے ہو۔ میں نے اس سے بحث شروع کر دی اور وہ بھی بدتمیزی پر اتر آیا۔ وہ کہنے لگا کہ زیادہ بکواس نہ کرو ورنہ ابھی تمہیں یہیں سیدھا کر دوں گا۔ میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کہ میرے ہاتھ دیکھو جن سے روز چھلیاں بھونتا ہوں، یہ ہاتھ کسی کے منہ پر پڑے تو وہ دن میں تارے دیکھ لیتا ہے۔ میرے چہرے پر وہ غربت کی جھریاں ضرور ہیں، لیکن میری آنکھوں میں وہ آگ ہے جو کسی غرور کو راگ بنا سکتی ہے۔ تم جیسے ممی ڈیڈی لڑکے صرف گاڑیوں میں بیٹھ کر مزے کرتے ہو، تمہیں کیا خبر کہ یہاں نیچے زمین پر کیسے جیا جاتا ہے۔ وہ لڑکا شاید میری آنکھوں کی شدت دیکھ کر ڈر گیا
اور پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، تم اپنی اولاد کو سنبھال کر رکھو۔ اب اسے کیا پتا وہ میری اولاد نہیں تھی، لیکن جب میں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تو ایسے لگا جیسے میری اپنی بیٹی ہو۔ ہمارے علاقے میں شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں، اگر میری شادی ہو گئی ہوتی تو شاید میری بیٹی بھی اتنی ہی بڑی ہوتی۔ اس خیال نے میرے دل میں ایک عجیب سی کسنگ پیدا کر دی، جیسے دل کے بند گلی میں یادوں کا ہجوم نکل آیا ہو۔ میں نے اس بچی کو نرمی سے سمجھایا۔ میں نے کہا بیٹا، سڑک پر کھیلنا ٹھیک نہیں ہے، آپ پارک کے اندر جائیں، جھولوں پر کھیلیں، وہاں محفوظ جگہ ہے۔ آپ کے ساتھ کون آیا ہے؟ کے ساتھ آئی ہو۔ لیکن وہ کچھ نہ بولی، بس میری طرف دیکھتی رہی، پھر اچانک مڑی اور پارک کی طرف بھاگ گئی۔ میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، اس کے چھوٹے چھوٹے قدم پارک کی بڑی گھاس پر پڑتے تھے، جیسے کوئی تتلی پھولوں کے بیچ جا رہی ہو۔ میرا دل تھوڑا ہلکا ہوا، لیکن اس واقعہ نے میرے اندر ایک عجیب سی اداسی بھر دی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ شہر بھی کتنا عجیب ہے، جہاں بچے سڑکوں پر کھیلتے ہیں اور گاڑیاں انسانوں کو روندنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ خیر، میں نے اپنے دل کو سنبھالا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے چھلیاں پلٹنا شروع کی اور اپنی سوچوں کو روٹی کمانے کی مشقت میں چھپا لیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری زندگی میں رکنے کا مطلب ہے ہار جانا، اور میں اب ہارنے کے لیے نہیں بلکہ جیتنے کے لیے آیا تھا۔ ایک دن جیسے ہی میری زندگی نے خود میرے سامنے ایک نیا دروازہ کھول دیا ہو، وہی کالی بڑی سی گاڑی جو روز میری ریڑھی کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی تھی اور جس کے اندر جھانکنے کی کبھی ہمت نہ ہوئی تھی، اس دن اچانک بالکل میری ریڑھی کے پاس آ کر رکی، اور اس بار اس کے اندر سے شیشہ نیچے ہوا تو میں نے دیکھا ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، جو دیکھنے میں کسی بڑے افسر کی بیوی یا کسی مشہور شخصیت جیسی لگتی تھی۔ اس کی عمر کوئی 40 سال یا اس سے کچھ زیادہ ہوگی۔ چہرے پر گہرا میک اپ تھا، ماتھے پر ہلکی سی جھریوں کے باوجود اس کی شخصیت میں ایک خاص جاذبیت تھی۔ اس نے بڑی نفاست سے کالے چشمے کی اوٹ سے مجھے دیکھا اور کہا کہ 10 چھلیاں پیک کر دو اور یہ گرم گرم ہونی چاہیے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ وہی گاڑی ہے جو روز مجھے دیکھنے کے لیے آتی ہے، اور یہ بھی نہیں دکھایا۔ میں پریشان ہوں، میرا دل ہی دل الجھا ہوا تھا کہ یہ عورت یہاں آئی کیوں ہے۔ خیر، میں نے چھلیاں تیار کی اور ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رہا، مگر اس نے اچانک مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ پورے دن میں کتنا کما لیتے ہو چھلیاں بیچ کر؟ میں نے کہا کبھی 600 کبھی 700 روپے بن جاتے ہیں، مہینے کے 20 سے 22 ہزار ہو جاتے ہیں۔ اس نے حیرانی سے پوچھا کہ پھر اتنے میں گزارا ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا گزارا کیا ہوتا ہے، بس جتنے پیسے بچتے ہیں وہ گاؤں بھیج دیتا ہوں، خود تو یہاں جیسے تیسے گزارا کر ہی لیتا ہوں۔ پھر اس نے اچانک مجھ سے پوچھا کہ شادی ہوئی ہے تمہاری؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تک نہیں۔ اس نے میرا نام پوچھا، میں نے بتایا اور ساتھ ہی اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ جب میں نے شاپر میں چھلیاں ڈال کر اس کی طرف بڑھائی تو اس نے پیسے دینے کی بجائے اپنے بیگ سے نوٹوں کی ایک موٹی سی گدی نکالی اور میرے طرف پھینک دی، جو میں نے حیرت سے ہوا میں کیچ کر لی۔ میں سوچ میں حیران رہ گیا تھا کہ 10 چھلیوں کے بدلے کوئی اتنے سارے پیسے کیسے دے سکتا ہے۔ میں ابھی کچھ کہنے والا تھا کہ اس نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ چھلیوں کے پیسے نہیں ہیں، میں تمہیں ایک آفر دینا چاہتی ہوں، اگر تم نے میری بات مان لی تو تم دن رات نوٹوں میں کھیلنے لگو گے، بس تمہیں اپنا یہ ٹھیلا چھوڑنا ہوگا اور میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں نے سنا تو دل دھک سے رہ گیا کہ کوئی اتنی بڑی آفر یوں ہی کیوں دے گا۔ میں نے پوچھا کیا کام کرنا ہوگا؟ اس نے کہا کہ کام تمہیں بعد میں بتایا جائے گا، ابھی بس اتنا سوچ لو، کیا تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو یا نہیں، کیونکہ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے اور یہ سب کے نصیب میں نہیں ہوتے۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا، پھر اس گڈی کی طرف دیکھا جو میرے ہاتھ میں تھی۔ یہ کمائی میری آدھی زندگی میں بھی نہ ہوتی، اور اگر اس عورت نے یہ صرف پیشگی دی تھی تو اصل میں کیا ہوگا؟ میرا دماغ چکرا گیا، لیکن پھر اندر سے ایک آواز آئی کہ شاید یہی وہ لمحہ ہے جس کا انتظار میں ہمیشہ کر رہا ہوں، شاید میری تقدیر کا دروازہ یہی ہے جسے کھولنے کے لیے مجھے اپنے
پرائے راستے چھوڑنے ہوں گے، جسے کھولنے کے لیے مجھے اپنے پرانے راستے چھوڑنے ہوں گے۔ اور میں نے ہاں کر دی۔ اس نے مسکرا کر کہا، ویگو گاڑی میں میری پیچھے کھلی جگہ ہے، بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اس جگہ لے جا رہی ہوں جہاں تمہاری قسمت بدل جانے والی ہے، جہاں تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ میں نے اپنے ٹھیلے پر آخری نظر ڈالی اور دل میں ماں اور بہن بھائیوں کا خیال لا کر اللہ کا نام لے کر گاڑی میں چڑھ گیا۔ وہ گاڑی چلی تو میں ساری رات خوابوں میں ڈوبا رہا۔ میں سوچتا رہا کہ شاید اب وہ وقت آ گیا ہے جب ماں کی جھریاں ختم ہو جائیں گی، جب بہنیں نئے کپڑوں میں سجیں گی، جب بھائی سکول جائیں گے، جب مجھے کوئی نیچا نہیں دکھائے گا، جب میں سڑک کے کنارے ٹھیلا نہیں لگاؤں گا بلکہ ایک فخر سے زندگی گزاروں گا۔ گاڑی شہر کے ایک پوش علاقے میں ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے آ کر رکی۔ جیسے گاڑی رکی، اس کے گیٹ پر کھڑے نوکر فوراً دوڑے اور دروازہ کھولنے لگے۔ میں گاڑی سے اترا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ بنگلہ کسی خواب جیسا لگا تھا۔ اونچی دیواریں، بڑی کھڑکیاں، سنگ مرمر کا فرش اور اندر تک جاتی ہوئی لمبی راہ داری جیسے کسی فلم کا سین ہو۔ اس نے مجھے کہا کہ اندر آ جاؤ اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ دل میں انجانے خدشے بھی تھے لیکن امیدوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں سوچتا رہا اب جو بھی ہوگا وہ پہلے جیسا نہیں ہوگا، شاید میری نئی زندگی کا آغاز یہی سے ہونے والا ہے۔ اب ہم لوگ اس بڑے اور شاندار بنگلے کے لان میں ہی کھڑے تھے کہ اچانک ایک بچی اندر سے بھاگتی ہوئی آئی اور میں نے یہی سوچا کہ وہ اپنی ماں کے گلے لگے گی، کیونکہ مجھے لگا کہ وہ عورت ہی اس بچی کی ماں ہے۔ لیکن وہ بچی بھاگتے بھاگتے میرے قدموں میں آ کر رکی اور ایک دم سے میرے گلے لگ گئی جیسے کسی کو برسوں بعد ملا ہو۔ اور جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا وہ مجھے اپنے حواسوں پر یقین نہ آیا، کیونکہ وہی چھوٹی بچی تھی جسے میں نے کچھ دن پہلے سڑک پر ایک تیز رفتار گاڑی کے نیچے سے بچایا تھا۔ میرے ذہن میں اس دن کی ساری تصویریں ایک دم سے تیز رفتار فلم کی طرح چلنے لگی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس بچی نے مجھے زور سے گلے لگایا اور اتنے پیار سے کہنے لگی، میرے ہیرو پاپا آ گئے ہیں، میرے ہیرو پاپا واپس آ گئے ہیں۔ ماما، یہی وہ ہیرو پاپا ہیں جنہوں نے مجھے بچایا تھا۔ میں اس کے الفاظ سن کر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا، کیونکہ میرے لیے یہ بہت عجیب تھا کہ وہ مجھے پاپا کہہ رہی تھی، جبکہ میں نہ اس کا باپ تھا، نہ کسی کو جانتا تھا، نہ ہی مجھے یہ عورت پہلے سے جانتی تھی، یا کم از کم مجھے ایسے لگتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں میں نے اس بچی کو خود سے الگ نہیں کیا، نہ ہی میں نے اس سے یہ کہا کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں یا مجھے چھوڑ دو۔ میں نے صرف اس کا ننھا سا ہاتھ تھاما اور اسے بہت نرمی سے اپنے ساتھ اندر لے گیا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں کنولا لگا ہوا تھا، وہ کسی بیماری سے نڈھال لگ رہی تھی۔ اس کی کلائی پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس میں سے ڈرپ کی نلکی گزری ہوئی تھی۔ میں نے بڑے احتیاط سے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ میرے ہاتھ کو ایسے پکڑ کر مجھے گھر کے اندر لے جا رہی تھی جیسے برسوں سے میرا ہی انتظار تھا۔ میں اس کے ساتھ اس وسیع و عریض گھر میں داخل ہوا جہاں ہر چیز کسی مال جیسی تھی۔ گھر میں ہر طرف صفائی ستھرائی، چمک دھمک اور آسائشوں کی بھرمار تھی، جیسے ہر خواب کا رنگ یہاں موجود ہو۔ وہ بچی مجھے صوفے پر لے جا کر بٹھا گئی اور میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ تبھی وہ عورت بھی اندر آئی اور نوکرانی کو آواز دی، کھانے پینے کا انتظام کر، اور کہا کہ کھانے کا وقت ہو گیا، اب مہمانوں کو کچھ کھلاؤ۔ میں نے فوراً کہا کہ نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں بس یہ سب سمجھنے آیا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ مسکرا کر بولی کہ اب تو تم نے یہیں رہنا ہے تو شرمانے کی ضرورت نہیں، اور کھانے کا وقت ہے تو کھانا ہی پڑے گا۔ نوکرانی نے دسترخوان لگایا اور کھانے میں وہ سب کچھ تھا جو میں نے شاید اپنی زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہ ہو، کبھی سنا بھی نہ ہو۔ ہر طرح کے کھانے، خوشبو کا طوفان اور بچوں کے لیے مخصوص برتن بھی میز پر رکھے گئے۔ پھر میرے لیے چائے بھی بنوائی گئی اور وہ بچی میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی جیسے ہی برسوں سے میرا ہی انتظار تھا۔ جیسے اسے یقین ہوا کہ اب میں اس سے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا تو میں اندر سے حیران بھی تھا، پریشان بھی، لیکن جو سکون اس لمحے تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ تبھی وہ عورت میرے قریب آئی اور نرمی سے بولی کہ اب میں تمہیں اصل بات بتانے لگی ہوں،
توجہ سے سنو اور برا مت منانا اور نہ مجھے غلط سمجھنا، کیونکہ جو میں کہنے جا رہی ہوں وہ عام بات نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی بدلنے جا رہا ہے۔ اور شاید میری بھی میں خاموش ہو گیا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اب وہ راز کھلنے والا ہے جو مجھے گھر تک لایا تھا، اور وہ کہانی شروع ہونے والی تھی جس کا آغاز ایک چھلی سے ہوا تھا۔ اس عورت نے آہستہ آہستہ اپنی بات شروع کی اور کہا کہ اس کا نام صفیہ بی بی ہے، اور اس کے لہجے میں ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ تھی جسے ہر لفظ کے ساتھ ایک زخم کھل رہا ہو۔ اس نے کہا اس کے شوہر بہت اچھے انسان تھے اور اپنی بیٹی ماریا سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ ماریا جو ابھی میری گود میں سر رکھے خاموش بیٹھی تھی اور ہر لمحہ میری انگلیوں کو تھامے ہوئے تھی۔ صفیہ بی بی کہنے لگی کہ بیٹیوں کا رجحان ویسے بھی باپ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اور ماریا کا دل تو بس اپنے باپ میں ہی بسا ہوا تھا، لیکن وقت نے ان کے ساتھ بہت بڑا ستم کیا، اور ایک دن اچانک ایک حادثہ ان کے شوہر کو ہمیشہ کے لیے ان سے دور لے گیا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی، جیسے اپنے آنسوؤں کو روک رہی ہو۔ پھر اس نے کہا، اس حادثے کو 6 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن ماریا اس صدمے سے باہر نہیں آ سکی ہے۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا خون نہیں بن رہا، اور یہ بات کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، جیسے اس نے خود بھی اس جملے پر یقین نہ کیا ہو۔ پھر کہنے لگی کہ کسی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے تاکہ ماریا کو ایک باپ کا سایہ دوبارہ مل سکے اور وہ تنہائی سے باہر نکل آئے۔ وہ بولی کہ 1 مہینہ پہلے اس کے رشتہ داروں نے ایک آدمی کا رشتہ دکھایا، اس سے بات بھی ہوئی، لیکن صفیہ نے محسوس کیا کہ وہ آدمی ماریا سے شروع سے ہی چڑھتا تھا۔ اس کا سارا دھیان صرف اس بات پر تھا کہ اس گھر میں اب دولت کی کوئی کمی نہیں رہی، اور وہ ہنی مون پہ کہاں کہاں جائے گا اور دنیا کی سیر کیسے کرے گا۔ لیکن جس مقصد کے لیے صفیہ نے شادی کرنا چاہتی تھی کہ ماریا کو باپ کا سہارا ملے، وہ مقصد اس کے لیے بالکل غیر اہم تھا، بلکہ وہ تو یہ تک کہتا تھا کہ بچی کو کہیں اور رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ تو اس کے منصوبوں کی رکاوٹ بن جائے گی۔ صفیہ کہنے لگی کہ میں اپنی بیٹی کو کبھی کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے میں نے وہ رشتہ ٹھکرا دیا۔ اور پھر ہر شام جب ماریا پارک میں اپنے نوکرانی کے ساتھ کھیلتی تھی تو میں گاڑی میں بیٹھ کر اسے دیکھتی رہتی تھی، اور انہی دنوں میں نے تمہیں دیکھا کہ تم بچوں سے کتنا پیار کرتے ہو۔ تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ ان کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، تم انہیں چھلیاں دے دیتے۔ اور جس دن تم نے ماریا کو بچایا اس بدتمیز آدمی سے، تو اس کے لیے لڑنے لگے اور پھر محبت سے اسے واپس پارک میں بھیجا، تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ پھر ماریا نے بھی اس دن کے بعد مجھے کہنا شروع کر دیا کہ آپ ہیرو انکل کو میرا پاپا کیوں نہیں بنا دیتی، وہ بالکل ہیرو کی طرح ہے جنہوں نے میری جان بچائی۔ وہ تمہیں بار بار ہیرو پاپا کہنے لگی اور مجھے مجبور کر دیا کہ میں بات کروں، اور آج جب تم میری گاڑی میں آ کر بیٹھے اور میں تمہیں یہاں لے آئی تو میں نے سوچا کہ صاف صاف بات کر لینی چاہیے۔ میں تم سے یہ نہیں کہتی کہ تم مجھ سے شادی کر لو، لیکن اگر تم اس گھر میں آ کر ماریا کے لیے اس کے باپ کی کمی پوری کر سکو تو بدلے میں تم جو چاہو میں دوں گی، تمہاری زندگی سنوار دوں گی۔ تمہاری اور میری عمر میں تقریباً 15 سال کا فرق ہوگا، اور میں بھی یہ بھی جانتی ہوں کہ اپنی بیٹی کی ضد کے پیچھے میں تمہاری زندگی برباد نہیں کر سکتی، لیکن اب میری بیٹی نے تمہیں چن لیا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر میں نے سب سے پہلے دل سے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کے شوہر اس دنیا میں نہیں رہے، اور میں نے اپنی پوری ہمدردی کا اظہار کیا۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی واقعی بہت پیاری ہے، اور اگر اس کی زندگی کا سوال ہے، اگر اس کی خوشی کا سوال ہے، اگر اس کی صحت کا سوال ہے، اور وہ مجھے اپنا باپ مان چکی ہے، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں اس گھر میں اس کے لیے رہنے کو تیار ہوں، لیکن میں ایک پٹھان ہوں اور ہمارے اندر غیرت کا مادہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ میں اس گھر میں بغیر کسی رشتے کے نہیں رہ سکتا۔ اگر میں یہاں رہوں گا تو آپ میری بیوی بنیں گی اور میں باقاعدہ نکاح کروں گا۔ اس کے بعد بے شک آپ اور میرے درمیان کوئی تعلق نہ ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن رشتہ صرف نام کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ عزت کا ہونا چاہیے۔ یہ سن کر صفیہ بی بی کی آنکھوں میں ایک
الگ ہی روشنی آ گئی اور کہنے لگی کہ تم واقعی بہت اچھے انسان ہو اور تم پر مجھے مکمل بھروسہ ہے کہ تم میری بیٹی کا خیال رکھو گے، اور اگر تمہیں یہی شرط قبول ہے تو پھر اسے ہفتے ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ اور یوں اس شام ایک نئی کہانی کا دروازہ کھل گیا، ایک ایسی کہانی جس میں نہ صرف ماریا کا ہیرو پاپا بننا جا رہے تھا، بلکہ ایک ایسی عورت کا ہم سفر بھی جس نے سچائی کو دیکھ کر فیصلہ کیا تھا۔ میں نے صفیہ کے کسی کاروباری معاملے میں کبھی مداخلت نہیں کی، میں نے نہ ہی اس کی دولت میں دلچسپی دکھائی، نہ ہی اس کے فیصلوں میں رائے دی، بس میں اپنے وعدے پر قائم رہا۔ میں نے ماریا کو اپنا سمجھا اور اس کے ہر ضرورت میں اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ میں نے اس کے گھر میں صرف ایک سایہ بن کر رہنا شروع کیا جو اس بچی کے سر پر چھت بن جائے۔ میں صبح اٹھتا، ماریا کو تیار کرتا، اس کے نخرے برداشت کرتا، اور جب وہ جب بیمار ہوتی تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تو میں اس کے ساتھ جاتا۔ ڈاکٹر بھی اب مجھے اس کا باپ کہنے لگا تھا۔ وہ بچی مجھ سے اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ اپنے سکول کے کام بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کرتی تھی، اور ایک دن اس نے مجھے پارک میں اپنے دوستوں سے ملانے کے لیے لے گئی۔ وہ کہنے لگی، دیکھو یہ میرے پاپا ہیں، میرے ہیرو پاپا۔ اس کی ایک سہیلی معصومے سے کہا کہ تمہارے پاپا تو بہت اچھے لگتے ہیں، وہ تو واقعی ہی ہیرو جیسے ہیں۔ میں نے تب پہلی بار محسوس کیا کہ شاید میں واقعی ہی اس کے لیے ہیرو بن گیا ہوں۔ اب وہ بچی اب دوائی بھی میرے ہاتھ سے ہی لیتی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ کسی سے دوائی نہیں لیتی تھی، اور جب کھانے کا وقت آتا تو میرے ساتھ ہی دسترخوان پر بیٹھتی اور میرے قریب بیٹھ کر کھاتی۔ صفیہ بھی اب بہت خوش رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر مسکرا کر کہتی کہ تم دونوں ایک جیسے ہو اور شاید اللہ نے تمہیں ماریا کے لیے ہی بھیجا ہے۔ ایک دن میں نے کہا کہ مجھے کچھ دن کے لیے گاؤں جانا ہے تو ماریا نے ایک مشورہ، وہ کہنے لگی کہ نہیں، آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ چلو، تم بھی ساتھ چلو۔ ڈاکٹر نے بھی کہا تھا کہ اب وہ بہتر ہے اور سب کر سکتی ہے۔ تو ہم تینوں نے مل کر گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ہم گاؤں پہنچے تو لوگ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سب کو میری حالت پہلے سے بہت بہتر لگی۔ میرے کپڑے صاف ستھرے تھے، میرے چہرے پر سکون تھا، میری جیب میں پیسے تھے، میرے انداز میں اعتماد تھا۔ سب نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ تو میں نے کہا یہ میری بیوی ہے اور یہ میری بیٹی ہے۔ میری ماں جو مجھ سے ہمیشہ سوال کرتی تھی وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور بولی کہ یہ سب کیسے ہو گیا؟ تو میں نے کہا اماں، میں نے تو 7-8 سال پہلے ہی شادی کرنی تھی اور یہ میری ہی بیٹی ہے۔ اماں خوش ہو گئی اور اس نے بھی صفیہ اور ماریا کو گلے سے لگا لیا۔ سفینہ نے مجھ سے الگ ہو کر کہا کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے کہا کہ اس لیے تاکہ تمہاری میرے خاندان میں ہمیشہ عزت بنی رہے، کیونکہ گاؤں کے لوگ سوال بہت کرتے ہیں اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تمہارے بارے میں کچھ کہے۔ سفینہ نے میرے جواب پر کوئی شکایت نہیں کی بلکہ میری سمجھداری پر اور بھی خوش ہوئی۔ اب وہ میری عادتوں کو پسند کرنے لگی تھی۔ اسے میری سادگی، میری خاموشی، میری ماریا سے بھی محبت بھرے انداز سب اچھے لگنے لگے، اور یوں ہمارا رشتہ جو صرف ایک معاہدے پر کھڑا تھا وہ اب محبت میں بدلنے لگا۔ ہم میاں بیوی تھے مگر ہمارا رشتہ بالکل دو دوستوں جیسا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے ہر بات کرتے، ایک دوسرے کی ہنسی میں شریک ہوتے، لیکن پھر ایک دن وہ خاموشی ٹوٹ گئی اور ہم دونوں نے اپنی شادی شدہ زندگی کا باقاعدہ آغاز کر لیا، اور آج ہم دونوں ایک ساتھ اور خوش ہیں۔ ماریا اب زیادہ ڈراتی ہے، اب وہ بار بار کہتی ہے کہ مجھے ایک چھوٹا سا بھائی چاہیے۔ ہم دونوں اس کے جواب میں شرما جاتے ہیں، مگر اللہ نے چاہا تو وہ دن بھی آئے گا، اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اگر ماریا کو ایک چھوٹا بھائی مل جائے تو اس کی بیماری مزید بہتر ہو جائے گی اور شاید مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ اس کے جسم میں خون نہیں بنتا تھا، اس لیے 2 ہفتے بعد اسے مصنوعی خون چڑھانا پڑتا تھا۔ لیکن اب وہ پہلے سے بہتر ہے اور اس کی حالت میں دن بدن بہتری آ رہی ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ماریا نہ صرف مکمل صحت مند ہو جائے گی بلکہ ہمارے اس فیصلے سے نہ صرف اس کا بچپن لوٹ آئے گا بلکہ ہمارے گھر کا بھی ایک مکمل خاندان بن جائے گا۔ بس یہی تھی میری زندگی کی کہانی، جس میں ایک مخلص عورت اور ایک پیاری سی بچی آ کر سب کچھ بدل دیا۔ میری زندگی جو کبھی صرف ایک ریڑھی تک محدود تھی، جو کبھی سڑک کے کنارے چند سکوں کے انتظار میں گزر جاتی تھی،
آج وہ ایک مکمل اور بھرپور زندگی بن چکے ہیں۔ میں جب بھی مڑ کر دیکھتا ہوں تو وہ دن جیسے خواب لگتے ہیں جب میں بچوں کے پارک کے باہر چھلیاں بیچتا تھا، جب میں پیسے نہ ہونے کے وجہ سے خیراتی کھانا کھاتا تھا، اور جب میرے خواب صرف ماں بہن بھائیوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے تک محدود تھے۔ لیکن آج اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا ہے کہ میں ان سب کی زندگی میں آسانیاں لا سکتا ہوں۔ میں نے اپنے ماں باپ کو شہر لانے کی کبھی ضد نہیں کی، کیونکہ وہ خود اس گاؤں کی مٹی میں رچ بس گئے ہیں اور وہیں کی زندگی کو اپنا بنا چکے ہیں اور وہیں خوش ہیں۔ میں نے ان کی مرضی کا احترام کیا، لیکن ان کی زندگی بدلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے بہن بھائیوں کو اچھے اسکول میں داخل کروایا، ان کی تعلیمی اخراجات اور دوسری ضروریات کے لیے ہر مہینے ایک خطیر رقم بھیجتا ہوں۔ میری ماں اب دوسرے کے گھروں میں کام نہیں کرتی، وہ اب صرف آرام کرتی ہے، اور میرے والد گاؤں میں سب کی نظروں میں عزت کا نشان ہیں، کیونکہ ان کا بیٹا شہر میں نہ صرف کامیاب ہے بلکہ ایک بڑے گھر کا داماد بھی ہے۔ کہ تم تھوڑے پیسے بھیجتے ہو، تمہیں زیادہ بھیجنا چاہیے تاکہ تمہارے بہن بھائیوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ لیکن میں ہنس کر کہتا ہوں کہ جو بھیجتا ہوں وہ کافی ہیں، اور جو میرے بس میں ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ میرا اصل کام یہ ہے کہ ماریہ اور سفینہ کو خوش رکھوں، کیونکہ یہی میرا اصل گھر ہے، یہی میری اصل دنیا ہے۔ مجھے خوشی اس بات میں ملتی ہے کہ میری بیٹی مجھے ہیرو بابا کہہ کر پکارتی ہے، اور میری بیوی میرے باتوں پر مسکراتی ہے۔ میں جب رات کو گھر آتا ہوں تو دروازے پر چھوٹی سی ماریہ دوڑ کر میرے گلے لگتی ہے، اور میرا سارا دن کا تھکن ایک پل میں اتر جاتی ہے۔ میں اور سفینہ اکثر رات کو بیٹھ کر چائے پیتے ہیں اور پرانے دنوں کو یاد کر کے حیران ہوتے ہیں کہ کیسے ایک اتفاق نے ہماری زندگی بدل دی۔ سفینہ کہتی ہے کہ وہ دن میرے لیے ایک معجزہ تھا جب میں نے تمہیں پارک میں ماریہ کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا، اور میں بھی یہی مانتا ہوں کہ وہ دن میرا مقدر بدلنے والا دن تھا، کیونکہ اگر میں اس دن وہ چھلی کا ٹھیلا نہ لگاتا، اگر میں ماریہ کو نہ بچانے جاتا، اگر میں سفینہ کی آنکھوں میں خود کے لیے احترام نہ دیکھتا، تو وہ شاید آج بھی سڑک کے کنارے اپنی قسمت کو کوس رہا ہوتا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس ایک فیملی ہے، ایک چھت ہے، ایک عزت ہے، ایک بیوی ہے جو نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ مخلص بھی ہے، ایک بیٹی ہے جو میرے لیے دعا ہے، ایک ماں ہے جو اب دعاؤں میں میرے لیے آسانیاں مانگتی ہے، ایک باپ ہے جو میری کامیابی پر فخر کرتا ہے، بہن بھائی ہیں جو مجھے اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک خدا ہے جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں دوسروں کی زندگی بدل سکوں اور خود کو اس معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کے قابل سمجھ سکوں۔ مجھے عزت، سکون، خوشی، یہی سب کچھ تو چاہیے ہوتا ہے ایک انسان کو، اور الحمدللہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب